کے ساتھ جئیں گے. حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اسی لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. فرمایا حیا ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو چاہے آدمی کرے. تو حیا کے ساتھ ہماری معاشرت آئے اور ہماری زندگیوں میں سادگی آئے. سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. انصاف احسان ایثار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، اسراف اور بے حیائی. فضول خرچی اور بے حیائی سے پوری دنیا میں فساد ہے. اگر دنیا سے فساد ختم کرنا ہے، یہ دو چیزیں ختم ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا دنیا سے. اس لیے معاشرت میں یہ بنیادیں آئیں. ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری آئے. دنیا کے ہر انسان کے اندر میں اللہ نے 5 ضرورتیں رکھی ہے. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرے، سنت طریقے پر پوری کرے، یہ معنی ہے. حرام سے بچے، اسراف سے بچے، تاکہ سچائی آئے، امانت داری آ جائے. یہ معنی ہے استقامت کے. ہمارے اخلاق میں بلندی آ جائے کہ ہم ہر ایک کو نفع پہنچانے والی زندگی جیے، ہمارے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے. اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے. یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو. معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے. جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری کو توڑ کر شب قدر میں بھی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بیت اللہ جا کر کے حجر اسود کے سامنے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر کے جیتا ہے. فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے زندگی گزارو، اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. ہمارے اخلاق میں یہ بنیادیں آئیں. ہماری نیتوں میں اللہ آئے، آخرت آئے. کہ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ تو کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کو چاہتے اور آخرت کو چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے. اسی لیے تبلیغ میں ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ اپنی جان مال لگائیں، تاکہ جان مال لگاتے رہنے کی برکت سے بڑا بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے. مٹی کا ڈھیر اور سونے کا ڈھیر دونوں کی نگاہ میں برابر ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے. اس کے لیے تبلیغ میں یہ جان مال لگانا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا کر کے اپنی مال کی اور اقتدار کی ہوس ختم کر کے صرف اللہ کو اپنی منزل بنائے اور آخرت کو اپنی منزل بنائے. آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بیعت کے لیے تو انہوں نے پوچھا علما نبایع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی آپ کا دامن تھامیں گے، آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے. تو آپ نے چند شرائط پیش کیا. وہ شرائط ہم سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. اس سے تو جی تو باولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو جی چاہی پر نہیں چلو گے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، ہر حال میں اس پر بیعت کرو. والنفق فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے، خوشی وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی. دین کے لیے خرچ کرو گے وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی، اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو. وعلی ان تقولوا فی اللہ حق لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، حق بات حق طریقے سے دنیا میں کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گی نہیں کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا. اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فرمایا حق بات حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ آ جاؤں تو اس وقت میں پورا عالم تمہارے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا اور تمہارے شرفاء قتل کیے جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، پوری دنیا تمہارے مقابلے پر آئے گی. تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو.
تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ ہم صاف کر لیں تو ملے گا کیا؟ حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں زیر ہوگی. اسی لیے سراقہ کو آپ نے ہجرت کے موقع پر بے بسی میں یہ فرمایا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یا بشارہ صاحب کو معلوم ہے کہ محنت کا انجام کیا ہے. عدی بن حاتم سے کہا کہ کسریٰ ابن ہرمز فتح ہوگا، اس کے فتح کرنے والے تم بھی ہوں گے، اور لڑکی صنع یمن سے مکہ مدینہ آئے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور یہ مدینہ جہاں تم کو بھوکے لوگ نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں، ایک دن اللہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے. یہ آپ کے علم میں بات تھی، لیکن آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. آپ نے اس بنیاد پر اٹھایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے. تو صحابہ نے انصار نے کہا کہ سستا سودا ہے، جنت ملتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ آپ اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہوں گے. یہ پکی ٹکی قرآن کی باتیں ہیں. اور جس کی آخرت اجڑنا ہوگی، چاہے ملک کا مالک ہو، چاہے حکومت کا مالک ہو، چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہو، چاہے بڑی بڑی انڈسٹری کا مالک ہو، لیکن جس کی آخرت اجڑے گی اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے، معیشت دنکا سے اس کو مبتلا کریں گے. قرآن میں معیشت دنکا کا لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ اس کی زندگی کو مجار دیں گے. مال ہوگا، اسباب ہوں گے، لیکن راحت نہیں ہوگی. اس لیے کہ راحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، ملک و مال سے، چیزوں سے نہیں آتی ہے. اس لیے میرے دوستو آپ نے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا. اس لیے دین میں کمال پیدا ہو جائے، نصرت کے ساتھ میں پوری زندگی گزرے کہ دین کی مدد کرتے ہوئے دنیا میں جئیں گے. یہ دو ذمہ داری ہے، استقامت اور نصرت. استقامت دین کے پابند ہونے کو کہتے ہیں کہ پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری پر مرے. ہم سے مطالبہ موت تک استقامت کا ہے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، فرما بردار بن کر کے مریو. تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کے مرے گا. جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس لیے پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہنا، پوری زندگی اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے ساتھ گزارنا، یہ دو ذمہ داری ہر ایمان والوں کی ہے. آپ نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور پوری امت نے یہ دو چیزوں کو آپ نے پیدا فرمایا. اور جب یہ دو پہلی چیزیں ہو گئی تو اللہ نے ان چیزوں پر یہ چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں بڑا کام لیا. کیوں بھائی بڑا کام لیا؟ کہ دین قائم ہو گیا دنیا میں. وسائل نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، سامان نہیں ہے، صرف دین ہے اور دین کی محنت ہے، صحیح محنت ہے. تو دین قائم ہو گیا اور صدیوں تک کے لیے قائم ہو گیا. کروڑوں کروڑ انسان غلط زندگیوں سے توبہ کر کے ہدایت اور جنت کے راستے پر آئی. اور ایک سال کے لیے نہیں ہوا، صدیوں تک کے لیے ہوا کہ صدیوں تک آپ کو باہر ملے گی. اتنا بڑا کام ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں جو ہوا، اس کی یہ دو بنیادیں ہیں. ایک دین ہے اور دوسری محنت کی صحیح شکل ہے، جس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام دنیا میں ہوا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرتے کرتے محنت کرنے والوں میں یہ دو چیزیں زندہ ہو جاوے. ایک دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے تاکہ پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، محنت کی صحیح شکل زندگی میں قائم ہو جائے، جس کی وجہ سے جان مال ان کی نگاہوں میں بے قیمت بن جائے، اس کی حوث بھی ختم ہو جائے اور اس کی محبت بھی ختم ہو جائے. ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن للچائی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دے. یہ دو باتیں پیدا کرنا میں اس محنت سے چاہتا ہوں. اللہ نے اس کے لیے محنت عطا فرمائی ہے. اب اس محنت میں میرے دوستو دو چیزیں ہیں، ایک پھرنا ہے، ایک مقامی محنت ہے. دونوں مل کر محنت بنتی ہے، اور دونوں جماعتیں آپ نے بنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 23 سالہ دور نبوت میں دو ہی جماعتیں بنی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور دونوں جماعتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں سچے لوگ ہیں.
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں. انصار کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ دو جماعتیں سچی ہیں اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھو میرے پاس بیٹھ کر سو گئے. دیکھو میں نے کہا نا کہ لوگ گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا نہیں سو جاؤ گے. یہ سونے کی نیت ہوتی ہے. آدمی بیچارہ نہ چاہتے ہوئے سو بجاتا ہے. اس کے لیے گھٹنے جس کے لگائے ہیں ایسا ہے ایسا اس کو چھوڑ دو تاکہ نیند نہیں آوے. اللہ خوش رکھے آپ کو. تو اللہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, منمانی زندگی نہ گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی مہاجر اور انصار کی چال چلو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے کرنے کے یہی دو کام ہیں, یا تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پھر رہا ہوگا یا پھر کر آنے کے بعد گھر کاروبار کو دیکھتے ہوئے سنبھالتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتا ہوگا. تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے مسلمان کا. اسی پر جینا ہے, اسی پر مرنا ہے. اور اللہ کی رضا مہاجر و انصار کے ساتھ ہے, ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلے, فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا, پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے ہماری محنت کی یہ دو بنیادیں ہیں اور ان دونوں محنتوں سے ایک ہی چیز مقصود ہے کہ یہ دونوں محنت کرتے کرتے ہر ایک کی زندگی میں دین پر چلنے کی پوری پوری طاقت پیدا ہونی چاہیے اور محنت کا صحیح رخ اس محنت سے زندہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. اب دین پر چلنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس محنت میں سب سے پہلا کام دل کو بنانا ہے. دل بنے گا تو دین بنے گا. دل نہیں بنا تو زندگی بھر تبلیغ کر کے دین نہیں بن سکتا. سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا سن لو انسان کے گوشت میں جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. فرمایا وہ دل ہے. اس لیے سب سے پہلے نبیوں کی محنت کے میدان انسانوں کا دل ہے. ہماری محنت میں سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ آ جائے, نبی آ جائے, آخرت آ جائے. یہ دل کا بننا ہے. کون آئے؟ اللہ آئے. اللہ کے آنے کی کیا معنی؟ اللہ کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. 8 چیزوں کی محبت کم ہو جائے, اللہ کی محبت بڑھ جائے. قرآن میں اللہ نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے 3 چیزوں کے مقابلے میں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیوی, تمہاری برادری, تمہاری تجارت, تمہارے مکانات اور تمہارا مال, یہ 8 چیزیں گنائی ہے, اگر زیادہ پسند ہے تم کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کے کام سے تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا دے. اس لیے فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی محبت ساری 8 چیزوں سے بڑی ہوئی ہونا چاہیے. بھلے 1% بڑھ جائے گی تو کام ہو جائے گا. 49%
ان 4 چیزوں کی محبت ہو, 51% اللہ کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا. نبی کی محبت ہو جائے, دین کے کام کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے دل میں توحید آ جائے کہ اللہ ایک ہے, وہی کرنے والے, ان سے محبت ہو جائے. اس لیے کہ جو کوئی نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ, فرمایا جو نعمت تمہارے پاس میں ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے, اور کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے, اللہ ہی کی نعمتیں ہیں. تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جاوے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی. عربی کا مقولہ ہے فإن المحب لمن يحب مطیع, جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کا فرما بردار بن جاتا ہے. تو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ اطاعت زندہ ہو جائے. دوسرا, اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. جب ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آدمی حرام سے بچ جائے گا. حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو گیا تو حرام سے بچ جائے گا کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز, دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ ہے. زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی, اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی, تاکہ ہر حال میں حکم پورا کرنے کی طاقت جو ملے گی وہ یقین کی طاقت سے ملے گی, جس کو استقامت کہتے ہیں. اس لیے 3 باتیں پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. سب کو چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. تبلیغ کی محنت سب سے پہلے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے ہے, جس کے بغیر دین میں کمال نہیں آ سکتا ہے, حقیقت نہیں آ سکتی. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے, کہ اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے, اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے, حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین آ جائے کہ زندگی کس کی بنے گی, کہ جو حکم پورا کرے گا اس کی زندگی بن جائے گی. تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے, اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں گھیر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ اگر خلافت سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا